حضور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کہا جاتا ہے کہ آج کل روزانہ نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. موبائل کو ہی لے لیں، جب سے یہ آیا ہے تو زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہو گئی ہے. برابر. تو کیا کہتے ہیں، زندگی ٹیکنالوجی سے آسان ہوئی ہے یا مشکل ہوئی ہے؟ ٹیکنالوجی نے انسان کو انسان کے قریب کیا ہے یا انسان کو فیملی کے افراد سے دور کر دیا؟ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. تو بعض منافع حاصل ہوئے ان چیزوں سے اور بعض نقصانات حاصل ہوئے. جیسے کہ دنیا بھر سمٹ کر آپ کے موبائل میں آ گئی ہے، سیکنڈ کے اندر ہمارا میسج جو دنیا میں چلا جاتا ہے، اتنا آسانی ہو گئی. تو یہ فوائد تو ہیں، رشتہ داروں سے مطلب ملنا جلنا اس کے ذریعے آسان ہو گیا، ویڈیو کے ذریعے بھی ملاقات ان سے اور دل جوئی. اور یہ پھر پہلے مجھے تعزیت کرنی پڑتی تھی، فون پر تعزیت کی، پھر وہ میرے ذرا بڑے بھائی کو تسلی دو، میری وائف بہت روتی ہے اس کو تسلی دو. پھر وہ اب ختم ہوا تو پھر وہ ٹون بجے گی کہ وہ چچا موجود نہیں تھے، ان سے ذرا تعزیت. تو وہ مطلب آزمائش ہے اس میں اور تھوڑی سی تعزیت. اب میں ہول سیل میں میرے پیغامات ریکارڈ ہوتے ہیں، میرے سینکڑوں یوں کہہ لو. یہ فائدہ ہے. وہ کتنا فائدہ ہے، دنیا بھر میں مطلب ٹھکا ٹھک جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ فوائد ہیں. لیکن اب کیا ہوا، جدائی ڈال دی نا اس نے. ماں باپ سے ملنے گئے یا ماں باپ ملنے آئے تو ہم بھی کیسی ہو ابو ویلکم. اب وہ منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹا کب اس سے نظر ہٹا کر دوبارہ ہماری طرف نظر ڈالے. اور کچھ دو مٹھڑے بول سوڑا دے تو سونیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. یہ ماں باپ زبان حال سے کہتے رہے لیکن سونیا ہے کہ وہ سونے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ سائیڈ ایفیکٹ. تو یہ مسائل تو اس کے ذریعے حادثے کتنے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہوا جا رہا ہے اور کہیں ٹکرا گیا تو ٹرین تک سے کٹنے کے واقعات سوشل میڈیا پر، اور بس مار دے گی. کبھی کچھ ڈرائیور سب لگے ہوئے ہیں، حالانکہ پابندیاں ہیں لیکن بہرحال سب چل رہا ہوتا ہے. تو یہ یوں اس کے نقصانات بھی کم نہیں ہیں. آنکھوں کے لیے نقصان دہ، بچے اب اس میں لگے ہیں، استاد اس میں لگے ہیں، چاہے وہ دینی استاد ہو چاہے دنیاوی استاد ہو، سب لگے ہوئے ہیں. سب نے اپنی ویب سائٹیں لوگوں نے کھول رکھی ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے بولے جا رہے ہوتے ہیں. مذہبی بولنے والے تو ہماری میمنی بولتے سی چڑھا دیتے ہیں، یعنی سی چڑھتا ہے ایسا ایسا، وہ تو چوکے اور چھکے لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہر ایک کا کام نہیں ہے اللہ کا دین بیان کرنا، یہ علماء کا کام ہے. یا علماء جیسا فرمائے لکھا ہے تو وہ دیکھ کر بیان کرنا. عوام کے لیے اتنا ہے کہ وہ اچھی طرح پڑھ سکتا ہے تو دیکھ کر بھلے وہ بیان کرے، لیکن یہ کہ اپنے طور پر مسئلے بتانا اور خود بھی ڈوبنا دوسروں کو بھی ڈبو دینا، یہ ہو رہا ہے. نقشے بگڑے، جیسا بھی عملیات کا آپ نے بتایا کہ سب کو کام مل گیا، وہ لگے ہوتے ہیں. فیس بک سب نے پیج کھول رکھے ہیں، انہیں کہ کسی مشہور آدمی سے ملیں گے تو اس کا دیں گے آج فلاں سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کوئی گفٹ دی ہے تو وہ گفٹ کا دے دیں گے تصویر کہ مجھے یہ گفٹ ملی، مجھے ملاقات، تو وہ اس کو صحبت کا نام دے دیں گے، فلاں کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. تو اس طرح وہ لگے ہوئے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ کام چاہیے. اب تو سوتے پیغامات تو دیتے ہوئے بعض اوقات میں سوچتا ہوں، کبھی رک جاتا ہوں کہ یہ اپنے فیس بک پہ چڑھا دے گا، تو پتہ نہیں کیا کیا اس کو. خدا جانے بعض لوگ کیش بھی کرتے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. کسی سے اب مشہور آدمی کا چلا گیا، اس کے پاس پیغام محفوظ کر لیا، وہ کسی کو کچھ قرضہ لینا ہے تو کچھ کرنا ہے تو سنا کر بوتل میں اتار دیا. یہ بھی ہوتا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہوگا. پہلے یہ دشوار تھا، اب آسان ہو گیا اس کی وجہ سے. تو گناہ بھی بڑھے ہیں، نیکیاں بھی بڑھی ہیں، اچھے کلپ بھی آتے ہیں جو علماء کے جو فائدہ بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں بھرے کلپ زیادہ ہے، بھر مار لگی ہوئی ہے. اس سے گمراہی بھی پھیل رہی ہے اور ایمانوں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. ان کے ذریعے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن برائی بڑھ رہی ہے. اس کے ذریعے نیکی پھیلنے کا وہ ہے، مطلب ریشو کم ہے، جو میرا اندازہ ہے.